السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف اکیڈمی کے پیاری ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور مولا کریم تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ دوستو، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابھی مایوسی کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی بدل دے۔ دوستو، آج کا وظیفہ دولت کے لیے بہت ہی خاص الخاص اور پاورفل اور گارنٹی کے ساتھ کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ ایک میرے قریبی پڑوسی تھا اور وہ بہت غریب تھا۔ اس کی ایک بہن تھی، بیوی تھی، تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے۔ وہ اتنا غریب اور فقیر آدمی تھا، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تو اسپتال اور ڈاکٹر جانے کے لیے کوئی بھی پیسے، 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ویسے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے اس کا فیس بھی نہیں تھا۔ مدرسے میں بچے کو سبق پڑھانے کے لیے قاری صاحب کا بھی فیس نہیں تھا۔ وہ بہت مشکلات کا سامنا اس کے پڑا تھا۔ وہ بہت غمگین اور مشکلات حالت میں تھے، بہت ہی تکلف کے ساتھ اور آئے، اور مجھے بہت زیادہ افسوس کے ساتھ اس نے مجھے کہا کہ مجھے پلیز کوئی ہیلپ کر دے، مدد کر دے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے تاکہ وہ پاورفل ہو، تاکہ وہ گارنٹی کے ساتھ کام کرنے، جو جلدی کرنے والے، اثر کرنے والے وظیفہ۔ میں نے اس کو یہ وظیفہ دیا، اور چلو آج کو بھی آپ کو بھی آج بتانے جا رہا ہوں۔ اسی بہن کو میں نے کہا کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن جو شرائط اور ضوابط میں نے بتایا ہے، ان شرائط اور ضوابط کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس بہن نے کہا ٹھیک ہے، میں اس وظیفے کو کروں گا۔ جب میں نے اس کو یہ وظیفہ دیا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وظیفہ کرے اور پابندی کے ساتھ کرے، اس نے پہلے ہی دن وظیفہ کیا اور دوسرے دن وظیفہ کیا، جب تیسرے دن وظیفہ کیا اور مجھ سے رابطہ کیا اس کے بعد، اور کہا کہ مجھ سے ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے کہا کون سا عجیب واقعہ، کیا حیران کن واقعہ ہے، مجھے جلدی بتاؤ کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے جو وظیفہ کیا اس کا کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس بہن کو بتایا۔ وہ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں تھی۔ اسی بہن نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ میں نے کہا آمین ثم آمین، بتائے وجہ کیا آپ مجھے اتنے دعائیں دیتی ہیں۔ اسی بہن نے کہا کہ جو آپ نے وظیفہ دیا تھا، پہلے دن تو میں نے وظیفہ کیا، کچھ فرق نہیں پڑا، دوسری دن وظیفہ کیا، کچھ فرق نہیں پڑا، جب تیسری دن وظیفہ کیا تو اچانک ایک کرشمہ وظیفے نے کر دیا، ایک معجزہ وظیفے کا سامنا آ گیا۔ میرا عقل بھی اس کی حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کیا واقعہ، مجھے بھی بتاؤ۔ اسی بہن نے کہا کہ جب میں نے تیسرے دن وظیفہ کیا اور میرے باپ بازار سے سودا لے جانے کے لیے میں نے کہا، اور وہ جب بازار لے چلے اور وہاں گیا تو میرے باپ نے کہا کہ مجھے بھی ایک عجیب سا واقعہ سامنے آیا۔ میں نے اپنے باپ کو اسی بہن کا واقعہ سناتا ہوں۔ اسی بہن نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو کہا کہ بابا آپ بتائے بازار میں کیا ہو گیا، آپ بازار میں چلے گئے تھے تو کیا واقعہ سامنے۔ اس نے کہا کہ جب میں ایک دکان سے سبزی خرید لیتا تھا، فروٹ وغیرہ خرید لیتا تھا، شام کی روٹی کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی، تو وہاں ایک فقیر سا آدمی مجھے نظر آیا۔ ایک بات یہاں بھی یاد رکھے، اگر کوئی شخص آپ کو سادہ نظر آئے تو اس کو عام کوئی شخص نہیں سمجھنا ہے۔ ویسے لمبی بالوں والے شخص آپ کو نظر آئے، ان لوگوں میں بعد ایسے ہی جو سچے اللہ تعالیٰ کے بندے، حقیقی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، ان کو کبھی نہیں، بس آپ کو اسے کبھی کمزور نہیں سمجھنا ہے۔ تو اسی بہن کا واقعہ سنا رہا تھا۔ بہن نے کہا کہ میرے باپ نے کہا جب میں سبزی لے رہا تھا تو ایک شخص آیا اور مجھے کہا کہ آپ کا پیسہ یہ ہے، آپ کے پیسے، اور آپ یہ پیسے لے لو اور اپنی بیٹی کے لیے بھی لے لو اور اپنے گھر لے چلو۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بس آگے کچھ نہیں کہنا، بس یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ لے لو اور گھر چلو۔ اسی بہن کے باپ نے کہا کہ میری عقل حیران ہو گئی، میں سمجھ نہیں رہا کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، ماجرا ہے، میں تو کچھ سمجھ نہیں رہا۔ اسی
اس کی باپ نے کہا کہ جب میں گھر واپس چلا گیا تو میں نے سارا واقعہ اپنے بیٹی کو سنایا۔ بیٹی نے کہا کہ یہ ساری برکت اور جو کرشمہ اور معجزہ آپ نے دیکھا یہ اس وظیفے کی تھی جو وظائف اکیڈمی والے شاہ صاحب نے بتایا۔ الحمدللہ جو بھی وظیفے آپ کے لیے بل لا رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ کام کرنے والے وظیفے ہیں، آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہو، آپ بھی یہ کرشمہ دیکھ سکتے ہو، مگر جو شرائط اور ضوابط کے ساتھ میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں پلیز ان شرائط اور ضوابط کے ساتھ بھی آپ یہ وظیفہ کریں۔ جو بھی چاہو گے وظیفے سے پہلے ہی مل جائے گا، سچی نیت سے وظیفہ کرو گے جو بھی چاہو گے ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ابھی وظیفے کی طرف چلتا ہوں کہ وظیفہ کیا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے بار کیا ہے۔ جو بھی وظیفہ اس بہن کو بتایا تھا آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آج وہ بہن یہ وظیفہ دیکھ رہی ہے تو پلیز نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ لوگوں کا اور بھی تسلی ہو جائے۔ تو وظیفے کی طرف چلتا ہوں کہ وظیفہ کیا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے بار کرنا ہے، کسی وقت کرنا ہے، کسی ٹائم کرنا ہے، سب باتیں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں، پلیز غور سے دیکھیں بھی اور سنیں بھی۔ وظیفے کا مکمل شرائط، طریقہ کار۔ میں نے یہاں لکھ دیا وظیفے کا مکمل طریقہ کار اور شرائط میں نے یہاں لکھ دیا۔ سب سے پہلی نمبر بات پہ آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفہ ظہر کے بعد کرنا ہے۔ ظہر وقت میں کرنا ہے۔ شارٹ کٹ لکھتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تھوڑی لمبی بھی ہوگی معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری نمبر بات پہ ظہر کے وقت میں کرنا ہے اور نماز بھی ادا کرنا ہے، درود شریف بھی پڑھ لیا کرے، وضو کے حالت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو بہت لازمی ہے اور اس کے بعد تعوذ بھی پڑھ لیا کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ بھی پڑھے، ٹھیک ہے۔ چوتھی نمبر بات پہ جس وقت آپ ظہر کے بعد یعنی نماز پڑھ لیا کرے اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، یا کریم، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اس اسم مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا کریم اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پانچویں نمبر بات پہ ساری جسم پر پونک مارنا ہے، پونک مارنا ہے سارے جسم پر، ٹھیک ہے۔ چھٹی نمبر بات پہ اول اور آخر میں درود شریف کا بھی ضرور نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر درود شریف نہیں پڑھی تو وظیفہ قبول ہونے کے چانسز کم ہوں گے، اور وہ اگر وظیفے میں درود شریف پڑھ لی تو انشاءاللہ تعالی گارنٹی کے ساتھ قبول ہوگی۔ اور آپ نے یہ عمل 3 دن کرنا ہے اور آخر میں دعا بھی 3 مرتبہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ کیا تو کروڑوں مل جائے گا۔